اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر آپ کے سامنے شروع ہو رہا ہے۔ چیپٹر کا عنوان ہے مکتوب نگاری، یعنی جس کو آپ لیٹر رائٹنگ کہتے ہیں، اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خط کیسے لکھتے ہیں اس کے بارے میں، یا پہلے جو خط لکھا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ایک صنف کی حیثیت سے ہمارے یہاں رائج ہے۔ تو یہاں پر اسی کو آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کو کتنی اہمیت ہے اس کی، اور کتنی افادیت ہے اس کی۔ مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات، یعنی جو آپ کی تھنکنگ ہے، تھنکنگ کو دوسرے میں بانٹتے کیسے ہیں، اپنی سوچ کو اپنے آئیڈیاز کو دوسروں تک پہنچاتے کیسے ہیں، تو وہی کہا تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ دور حاضر میں یہ ایک مقام پر اس لیے بھی مستحکم ہوا، یعنی مضبوط ہوا، کہ اسے ادارہ جاتی طور پر اعتبار بخشا گیا۔ غالباً شیر شاہ سوری کے دور میں اس کو ابتدائی طور پر منظم کیا گیا۔ عہد مغل میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا۔ کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، عہد مغل میں کس زبان میں مکتوب نویسی کا یا پھر خطوط نگاری کا رواج تھا؟ پچھلے تمام بادشاہ، امراء یعنی امیر کی جمع ہے امراء، اور رؤسا رئیس کی جمع ہے رؤسا کے خطوط جو بھی محفوظ ہیں، سیو ہیں، وہ سب کے سب فارسی میں ہیں۔ شعراء کے تمام نثری کام فارسی میں ہی ملتے ہیں۔ غالب نے اپنے احباب کو خطوط اردو میں لکھنے شروع کیے۔ تنہا غالب نے ہی تمام عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو تقریباً 900 مکتوب لکھے ہیں۔ یہ تعداد کوشچن ایگزام میں پوچھتے ہیں۔ ان کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گئے۔ اس کے بعد سر سید حالی، شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبدالماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ مکاتیب یا خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو خطوط کی بیساکھی کے سہارے مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مکتوب نگار اپنے احوال و کوائف کے ساتھ ساتھ اپنی روایات، اپنی معاشرتی اور عصری حسیات تک اس میں مقید کر لیتا ہے، جو بعد میں ایک دستاویز کی شکل بن کر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پر مکتوب نگاری پڑھ لیا ہے، اس کی ڈیٹ اور تاریخ آپ جان چکے ہیں، اس کے اہم رائٹر کو جان چکے ہیں، تو ضروری ہے کہ سیمپل کے طور پر آپ کی کتاب میں جو مکتوب شامل ہیں اس کو بھی پڑھا جائے۔ مکتوب کو پڑھنے سے پہلے مکتوب نگار کو آپ پڑھ لیجئے، جان لیجئے۔ یہ بہت مشہور ہیں، اس کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اور اس سے بہت سارے ایگزام میں کوشچنز پوچھے جاتے ہیں۔ وہ ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنی نانہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم ہے۔ غالب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تو ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ مولوی معظم کے مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہیں سے ان کی شعر گوئی کی ابتدا ہوئی۔ ان کی شادی بھی کم عمری میں تقریباً 13 برس کی عمر میں الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ یہ پوچھا جاتا ہے مرزا غالب کی بیوی کا نام کیا ہے؟ امراؤ بیگم۔ شادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے دہلی میں سکونت اختیار کر لی، یعنی دہلی میں مقیم ہو گئے، وہاں رہنے لگے۔ حالانکہ انہیں وہاں مالی پریشانیوں کا سامنا رہا۔ خاندانی پینشن کے سلسلے میں انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا۔ آخر میں جب باضابطہ وظیفہ قلعہ معلیٰ سے جاری ہوا تو حالات کسی قدر بہتر ہوئے، مگر غدر نے ان کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اسی پریشانی میں آخرکار 15 فروری 1869 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا اور اردو میں خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے چھپے ہیں۔ وہ پہلے اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں غالب کرنے لگے۔ غالب نے اپنے مکتوب کے ذریعے اردو کو بیش بہا دولت سے نوازا ہے۔ ان کے مکتوب میں بے تکلف اور سادگی سے لبریز ماحول ملتا ہے۔ یہ ان کے مکتوب کی خصوصیت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔
لہجے کی تندی اور ظریفانہ رنگ سے ان کے خطوط میں خاص انداز نظر پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے خطوط بالکل مکالماتی انداز کے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ یہ سنٹنس دے کر کے ایگزام میں کئی دفعہ کوشچنز پوچھے گئے ہیں۔ یہ کن کا جملہ ہے، یا پھر مراسلے کو مکالمہ کس نے بنا دیا ہے، اس طرح سے، یا پھر مرزا غالب نے مراسلے کو کیا بنا دیا ہے۔ ان کے خطوط سے ہمیں جہاں ان کے ذہنی رویے کی پرکھ ہوتی ہے، وہیں ان کی شخصیت کے تہ پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ اب یہ مرزا غالب کے بارے میں آپ نے جان لیا، ان کے خطوط کی خصوصیت بھی جان لی آپ نے۔ ان کے 2 خطوط کے مجموعے ہیں، انہی میں سے ایک خطوط مجموعے سے صرف ایک خطوط کو آپ کے نصاب میں شامل کیا۔ وہ خطوط ہے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام، یعنی ان کو انہوں نے خط لکھا ہے۔ کہاں سے لکھا ہے وہ دیکھیے، دہلی محلہ بلی مارا سے لکھا ہے، 10 جولائی 1860 عیسوی میں۔ شاہ صاحب کو غالب ناتواں کا سلام پہنچے۔ ناتواں کہتے ہیں کمزور کو۔ بھائی میرا کیا حال پوچھتے ہو، زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر۔ حوادث زمانہ، حادثہ کی جمع ہے حوادث، وہ عوارض جسمی یا عارضہ کی جمع ہے عوارض، یعنی جسمانی بیماری اور زمانے کے حادثات سے نیم جاں ہو رہا ہوں۔ نیم جاں مطلب نیم کہتے ہیں آدھا کو، یعنی آدھے جان ہو گیا ہوں۔ غذا کی حقیقت یہ ہے، یعنی اتنی غذا کھاتا ہوں، وہ کیا ہے جان لیجئے آپ بھی۔ صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی، 2 گھڑی دن رہے 2 یا 3 تلے ہوئے کباب، اور بس۔ نسیان حد سے گزر گیا ہوں، یعنی کہتے ہیں بھولنے کی بیماری ہو چکی ہے۔ خط مع کلام اصلاح طلب بکس یا کتاب میں رکھ دیتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ ایسی حالت میں اگر خط کا جواب یا اصلاحی غزل دیر میں پہنچے تو شکایت نہ کیا کرو۔ مجھے زندہ سمجھتے ہو جو تازہ کلام کی فرمائش کرتے ہو، غنیمت نہیں جانتے کہ مردہ کچھ لکھ کر بھیج دیتا ہے۔ 100 روپیے جو تم نے بھیجے وہ مجھے ملے، میں دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی قاصر نہیں رہتا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں یوں ہی خدمت گزاری کو حاضر ہوں، جب چاہو اپنا کلام بھیجو۔ تمہاری 3 غزلیں بعد اصلاح بھیجتا ہوں، چشم بد دور۔ تمہاری طبیعت مناسب اس فن کے ہے، اللہ نگاہ بد سے محفوظ رکھے، نجات کا طالب غالب۔ آپ نے ابھی جو خط پڑھے ہیں اس خط کو یہاں پر سمجھ لیجئے کہ سید کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام غالب نے اپنے مکتوب میں اپنی محبت اور دوستی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندگی بس زندگی کی حد تک باقی ہے، غذا کے نام پر بادام کا شیرہ اور گوشت کا پانی، سر شام چند کباب سے جی کو سیر کیا جاتا ہے۔ ایسے میں کلام کی اصلاح ایک مشکل کام ہے، مگر وہ اسے کر کے بھی علیحدہ رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ اب ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہے وہی غنیمت اور لائق شکریہ ہے کہ اس کو کسی طرح اصلاح کر ڈالتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان کا بھیجا ہوا 100 روپیہ مل تو گیا، مگر دوستی میں اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ان کی طبیعت شاعرانہ ہے، اس کے لیے انہیں مبارکباد دی گئی ہے اور سراہا گیا ہے، اور بری نظر سے بچے رہیں اس کی دعا مانگی گئی ہے۔ بات صاف اگر آپ کو پوچھا جائے کہ اس میں کس چیز کے بارے میں ان کی پذیرائی کی ہے، تو آپ کہیے گا ان کی طبیعت شاعرانہ ہے، اس کی پذیرائی مرزا غالب نے کی ہے۔ اس مکتوب کی زبان انتہائی رواں جو شامل ہے، صاف، شفاف اور دلکش ہے۔ ایک ایسے شخص نے جس نے فارسی میں بہترین شاعری کی ہو، اپنے عہد میں عمدہ اور بامحاورہ زبان کا استعمال کیا ہے، جو آج کے تناظر میں بھی اسی طرح اہم اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم ترسیل و ابلاغ کے مرحلے سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک انسان جب دوسرے کو اپنی باتیں کہتا ہے تو اس تک پہنچنے کی یہ اولین شرط ہوتی ہے
کہ اگلا اس کی زبان کو سمجھ رہا ہے یا کہ نہیں، غالب کو اس میں کمال کا درجہ حاصل ہے۔ اب یہ آپ نے جو خط میں کہا اور خط کے جو کوالٹی ہو سکتی ہے وہ یہاں پر پیش کر دیا ہے۔ کرنے کے بعد ان کے کچھ کوشچنس ہیں وہ آپ یہاں پر سالو کرنا چاہیں گے، آپ جاننا چاہیں گے کہ اس کے آنسرز کیا ہیں، تو ہم یہاں پر اسی کو سالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مختصر ترین سوالات کو، اور مختصر ترین سوالات کے بعد پھر ہم مختصر سوالات اور طویل سوالات دیکھیں گے۔ تو مختصر سوال میں سب سے پہلا ہی کوشچن ہے کہ غالب کی سن پیدائش کیا ہے؟ تو دیکھیے غالب کی سن پیدائش 27 دسمبر 1797 عیسوی ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2، غالب کہاں پیدا ہوئے؟ غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 3 نمبر میں غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام لکھیے۔ غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام عود ہندی ہے۔ یہ نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی بات نہیں، غالب کے خطوط کے مجموعے کا نام عود ہندی ہے، آنسر کریکٹ ہو جائے گا۔ غالب نے کتنے خطوط لکھے ہیں؟ غالب نے تقریباً دوستوں، عزیزوں اور رفقا کو 900 خطوط لکھے ہیں۔ اب مختصر سوالات ہے کہ مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ مکتوب نگاری کا فن، مکتوب نگاری یا نویسی ایک فن ہے۔ خطوط تحریر کی صورت میں خیریت اور تبادلہ خیالات کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اردو نثر میں لکھنے کی قدیم روایت ہے، اس لیے یہ اردو نثر کی ایک اہم قسم بھی ہے۔ اسے دوست کی کیفیت، احباب کے حالات اور رشتہ داروں کی خیریت دریافت کی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ خطوط ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس میں احساسات تک پہنچانے کی کاوش و کوشش ہوتی ہے، اس لیے کسی دوسرے کے خط کو بلا اجازت پڑھنا منع ہے۔ لکھنے والا مکتوب الیہ کے سامنے دل کھول کر رکھ دیتا ہے، یہ ہے مکتوب نگاری کا فن۔ اسی طرح سے ہے کہ غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے، لیکن یہاں پر اب تھوڑا دیکھ لیجئے۔ غالب نے اپنے خطوط میں محبت اور دوستی اور احوال و کوائف کا اظہار کیا ہے، معمولیاتی زندگی تک کو پیش کر دیا ہے۔ تعلق اور دوستی میں محبت کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں، خصوصاً شامل نصاب مکتوب سے مذکورہ باتوں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں پیش کیا ہے یا کن لفظوں میں ظاہر کیا ہے؟ تو یہاں ہے کہ غالب نے اپنے شامل نصاب خط میں دوستی اور محبت کا اظہار بے تکلف اور سادگی سے، یعنی سلیس انداز میں، سادے بیان میں، سادگی سے لبریز الفاظ میں کیا ہے۔ لہجہ پرکشش اور معقول انداز ہے، الفاظ آسان سادہ مخاطب کے معیار اور مزاج کے موافق ہے۔ مبارکباد کے ساتھ ہی کام کی تعریف اور نظر بد سے بچنے کی دعا بھی دی ہیں۔ غالب کا تعارف مختصراً کیجئے، تو آپ پڑھ بھی چکے ہیں، مختصراً جو ہے آپ دیکھ چکے ہیں۔ مرزا غالب سرزمین آگرہ میں مرزا عبداللہ بیگ کے گھر 27 دسمبر 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اسد اللہ خان کے پیدائشی نام سے موسوم ہوئے۔ والد کا سایہ سر سے لڑکپن کے 5ویں سال ہی 1802 میں اٹھ گیا۔ 9 سال کے سن میں مشفق چچا نصر اللہ خان بھی وفات پا گئے۔ ان کی سرپرستی میں پرورش اور تعلیم و تربیت ہوئی، اور وہیں مولوی معظم علی کے مکتب میں شاعر بھی بن گئے۔ عمر کے 13ویں برس شادی ہوئی۔ شعر گوئی کے لیے مرزا نے اپنے نام اسد کو بطور تخلص استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن خاص انداز فکر، اسلوب بیان اور فطری جدت سے مجبور ہو کر غالب تخلص کیا۔ اپنے مخصوص رہن سہن کی وجہ سے مرزا نوشا لقب سے ملقب ہوئے۔ پیار اور اپنی بے انتہا مقبولیت کی بدولت عرف عام میں چچا دہلوی بن گئے، اور اپنے کارناموں کی وجہ سے بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کے خطاب سے مخاطب کیا۔ غالب اردو شاعری کے بے تاج بادشاہ ہیں، تو وہیں صنف مکتوب یا خطوط نگاری کے نئے نہج اور اسلوب کے بانی ہیں۔ بالآخر ماہ فروری کے 15 تاریخ 1869 عیسوی، یہاں پر ڈیٹ غلط ہے، 1869 عیسوی میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 کہ غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیے۔ 5 جملے میں لکھ رہے ہیں۔ غالب کے مکتوب کی زبان انتہائی رواں، صاف، شفاف اور دلکش ہے۔
اس عہد کا عمدہ اور بامحاورہ زبان کا استعمال کرتے ہیں یا ہوا ہے۔ انسان جب دوسروں کو اپنی باتیں کہتا ہے تو اس کو مخاطب تک پہنچنے کی اولین شرط ہوتی ہے کہ اگلا اس کی زبان کو سمجھ رہا ہے یا کہ نہیں۔ غالب کو اس میں کمال کا درجہ حاصل ہے۔ یہ ہے مرزا غالب کے خطوط کی زبان کی خاص خوبیاں۔ اب ہے طویل سوالات۔ غالب کے لکھے ہوئے خطوط کس نوعیت کے ہیں؟ لکھے ہوئے سارے مکتوب یوں تو ذاتی نوعیت کے ہیں۔ غالب نے اپنے سارے خطوط میں عزیزوں، رشتہ داروں، احباب و مخلصین کو ذاتی حالات سے، قوائف سے واقف کرایا ہے، لیکن اپنے مکتوب میں جس طرح معمولات زندگی کو پیش کیا ہے، اس سے جڑی زندگی اور رابطہ حیات کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی اور عصری احساسات ضمناً سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایک جملے میں اگر آپ جواب دیں گے تو ذاتی نوعیت کے ہوں گے۔ غالب کے علاوہ کن قلمکاروں کے مکاتیب کتابی شکل میں شائع ہوئے؟ تو اب دیکھیے، غالب کے علاوہ بھی قلمکاروں کے مکاتیب سامنے آئے ہیں۔ غالب کے خطوط کے 2 مجموعے غالب کی زندگی میں ہی عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے زیور طبع سے آراستہ ہوئے۔ اس کے بعد تو اردو نثر کی ارتقائی تاریخ میں مکاتیب کے قلمکاروں کے مکتوبات کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ اس فہرست میں خصوصی طور پر سر سید احمد خان، علامہ شبلی نعمانی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا حالی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبد الماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ غالب کے خطوط سے اردو نثر کو کیا فائدہ پہنچا؟ غالب کے خطوط سے اردو نثر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ان کے خطوط میں تاریخ ہے، سیاسی حالات ہیں، زمانے کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز ہیں۔ صنف اردو نثر میں مکتوب یا خطوط نگاری کو فروغ ملا۔ ادب میں اس صنف کی اہمیت مسلم ہوئی، بلکہ اردو نثر میں ایک منفرد اور جداگانہ طرز نگارش سے آشنا ہوئے، اور غالب کے خطوط نے بقول غالب میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے کا انداز ملا۔ دراصل غالب نے مکتوب کے ذریعے اردو کو بیش بہا دولت سے نوازا ہے۔ غالب نے خطوط نویسی میں لمبے چوڑے القاب و آداب، ضخیم و ثقیل الفاظ، بھاری بھرکم تراکیب و جملے، مسجع و مقفع عبارت آرائی کو بیک قلم مسترد کر دیا اور اس کی جگہ اختصار اور سہل چیزوں کو جگہ دی۔ مکتوب نگاری کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے فائدے دیکھیے، مکتوب کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے۔ مکتوب نگاری 2 افراد کے مابین ابلاغ و ترسیل کا ایک ذریعہ ہے۔ مکتوب نگاری کے متعدد فائدے حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، دور و بعید کی باتوں سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نصف ملاقات ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، داخلی جذبات و احساسات ضبط تحریر آ جاتے ہیں، گویا کہ احساسات تک کو سمجھ لیتے ہیں لوگ، اور ان کے جو جذبات ہیں اس کو فیل کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، مکتوب ادبی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی اور عصری بات کو مقید کرتا ہے، جو بعد میں ایک دستاویزی شکل میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، سکون قلب میسر ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ تو آپ نے یہاں پر مرزا غالب جو چیپٹر ہے ان کے مکتوب اور جو جس کے نام انہوں نے خط لکھا ہے اور اس کے جو کوشچنز تھے وہ سارے کے سارے سولو کر لیے ہیں۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔